اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہم سب عبادت کی مجلس میں شریک ہیں۔ عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت ہی وقیح اور بہت ہی شاندار، بہت ہی جاندار بیان آپ حضرات نے سماعت فرما لیا ہے۔ اس کے بعد مزید کسی حاشیے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان دنوں میں سیرت النبی کے جہاں پہ جلسے ہوتے ہیں، میں عظمت کا بیان کرنے کے بعد تھوڑی سی بات کرتا ہوں۔ تو اس دن میں نے کسی جگہ بیان کیا تو وہاں پہ کوئی دانشور لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو ان میں سے ایک نے مجھے فون کیا کہ جب آپ بیان کر رہے تھے تو مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ یہ شاید کچھ چھتی قسم کی بات ہے، لیکن جب میں نے غور کیا اس پر تو بعد میں معلوم ہوا کہ یہ بات تو بڑی اہم ہے۔ 20-30 سال ہو گئے سیرت پڑھتے پڑھاتے بیان کرتے ہوئے، کبھی اس طرف خیال نہیں گیا۔ تو آپ بھی حیران ہو جائیں گے۔ میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہبند جب باندھتے تھے تو آپ بیٹھ کے باندھتے تھے، سلوار جب پہنتے تھے تو بیٹھ کے پہنتے تھے، عمامہ جب باندھتے تھے تو کھڑے ہو کے باندھتے تھے، گھر سے جب نکلتے تھے تو سیدھا پیر نکالتے تھے، بیت الخلاء جاتے تھے تو دایاں پاؤں اندر رکھتے تھے، دعا پڑھتے تھے۔ آج اجتماعی دنیا میں لوگ ذہنی مریض ہو چکے ہیں، پریشان ہیں، وسوسے بہت آتے ہیں، برے برے خیالات بہت آتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے جادو ہے، کوئی کہتا ہے جن ہے، کوئی کہتا ہے کیا وبا ہے، کوئی کیا مسئلہ ہے۔ علماء موجود ہیں، شریر جنات ہوتے ہیں بیت الخلاء میں۔ ایک روایت کے مطابق حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کو مارا بھی تھا جنہوں نے، کہ بھئی ہماری جگہ ہے تم خلاف سنت کیوں آئے ہو؟ آنے سے پہلے کم از کم ہر جگہ کا کوئی ادب ہوتا ہے، تو بیت الخلاء کا ادب یہ ہے کہ الٹا پاؤں اندر رکھ کے جاؤ، اور جب باہر آؤ تو سیدھا پیر باہر نکالو تو حضور کے طریقے پہ آؤ۔ امام ربانی مجد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ 2 ہفتے 3 ہفتے تک مجھ پر انقباض طاری رہا، ذکر کی اعمال کی توفیق نہیں ہو رہی تھی، بہت پریشان تھا۔ تو اللہ سے رہنمائی طلب فرمائی تو جواب آیا، عاشق بنتے ہو اور میرے محبوب کے طریقے کے خلاف بیت الخلاء گئے ہو، عاشق بنتے ہو اور نبی کے طریقے کے خلاف بیت الخلاء گئے ہو۔ یہ آج کے اس اجتماع میں آپ یہ تہیہ کر کے اٹھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ حصہ 90% سے زیادہ ہے جس پر عمل بے تکلفی سے ہو سکتا ہے، کوئی آپ کو منع بھی نہیں کرتا اس سے۔ آپ وہ کرتے نہیں ہیں، آپ وہ نہیں کرتے، اور 10% مانگ رہے ہیں حکومتوں والوں سے کہ ہم اسلام نافذ کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ الٹی ترتیب پہ کام نہ چلائیں، سیدھی ترتیب پہ آ جائیں، سیدھی ترتیب پہ آ جائیں۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، آپ 90% پر عمل کریں، 10% اللہ آپ کو انعام میں دے دیں گے۔ ہم 90 پہ عمل نہیں کرتے، 10 کا مطالبہ کرتے ہیں۔ تو آج کے بعد یہ پوری کوشش کریں گے نا، گھر سے نکلا کرو۔ ڈاکٹر عبدالحی صاحب فرمایا کرتے تھے، صرف زاویہ نگاہ بدلو، وہی عمل آپ کا عبادت بن جائے گا۔ صرف زاویہ نگاہ بدلنے کی ضرورت ہے۔ نکلنا تو گھر سے ویسے بھی تھا، اب دائیں پیر باہر نکالو، بسم اللہ توکلت علی اللہ پڑھو، جی سواری پہ آپ نے سوار ہونا ہی تھا، سیدھا پیر رکھو، دعا پڑھو۔ اور ایک دعا جس کو ایک صحابی اس اعتماد سے فرماتے ہیں کہ جو شخص اس دعا کو پڑھ کے گھر سے نکلے، اگر اس کو کوئی نقصان پہنچے تو قیامت والے دن آ کے وہ میرا گلا پکڑے کہ آپ نے یہ کہا تھا اور مجھے نقصان ہوا ہے۔ کتنا اعتماد ہے رسول اللہ کی باتوں پر صلی اللہ علیہ وسلم، وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته یوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ ان دعاؤں کو بھی یاد کریں، مسنون اعمال کو یاد کریں، مسنون زندگی کو اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ موجودہ فتنے کے دور میں دجالی قوتوں سے، نفسانیت سے، شیطان کے حملوں سے بچنے کے لیے میں ہر جگہ یہ بات عرض کرتا ہوں کہ جو شخص 40 دن تک باوضو رہے، 40 دن تک جماعت کی نماز کا اہتمام رکھے اور 40 دن تک سنتوں کا پورا خیال رکھے،
اللہ جل شانہ باقی ساری زندگی کے اندر سنت اس کے مزاج میں لے آئیں گے، سنت اس کی طبیعت میں لے آئیں گے۔ تو اللہ جل شانہ آج کہ اس مبارک اجتماع کو جس میں حضرت شاہ صاحب تشریف لائے اور بڑی محبت و شوق سے آپ نے بیان فرمایا اور ہم سب نے سماعت کیا، اللہ اس کو قبول فرمائے، اور ملک شاہد صاحب کی اس اجتماع کو، اس دعوت کو اللہ شرف قبولیت نصیب فرمائے اور ہم سب کا جمع ہونا قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح، اللہم صلی علی جسد محمد فی الاجساد، اللہم صلی علی قبر محمد فی القبور۔ یا الہ العالمین ہمارے اس اجتماع کو قبول فرما، ہم سب کا آنا قبول فرما، ہم سب کو سنت کے اتباع میں نصیب فرما، شریعت کے اتباع میں نصیب